صل على محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار عالم سے استدعا ہے کہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں۔ پروردگار عالم اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سب سے پہلے آج پیغام جمعہ میں اپنے تمام ہندوستانیوں کو کہ جو بھی شہید ہوئے ہیں اور کشمیر کے سانحے پر ان کو تسلیت پیش کرتے ہیں، ہم ان کے غم میں شریک ہیں، اور جو زخمی ہوئے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ان کو شفا عنایت ہو، اور اپنے ملک کی سلامتی کے لیے، حفاظت کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمارے ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہت افسوس کی یہ خبر تھی کہ جو پوری دنیا میں نشر ہوئی، یہ جو ٹورسٹ تھے ان کی تو کوئی خطا نہیں تھی، وہ تو بیچارے اپنے بچوں کو لے کر، اپنی فیملی کو لے کر ذرا سا چھٹی منانے کے لیے گئے ہوئے تھے، ان کی کوئی خطا نہیں تھی، بے جرم و خطا مارا گیا۔ مگر الحمدللہ جو گھوڑے یا خچر کو چلاتا تھا اور اس نے اپنے اس ایمان کا مظاہرہ کیا کہ جس میں مولا متقیان نے فرمایا تھا کہ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ رہنا، ظالم کے خلاف رہنا، اس نے مظلوموں کا ساتھ دیا اور اپنی جان کی قربانی دے کر سرخرو ہوا، اور تمام ہندوستان کے مسلمانوں کا خصوصیت کے ساتھ شیعیان حیدر کرار کا سر اس نے بلند کیا۔ دوستو عزیزو، اس کے علاوہ جو حادثہ اور بھی دنیا کے اندر میں رونما ہو رہا ہے اور ان کے لواحقین اس دنیا سے جا رہے ہیں، بہت سخت لمحات سے اس وقت دنیا گزر رہی ہے، ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ان سبوں کو جو زخمی ہیں شفا عنایت ہو، جو چلے گئے ہیں مظلوم ان لوگوں کو ان کی درجات بلند فرمائے۔ عزیز و دوستو، آج پیغام جمعہ میں چونکہ ہم ذیقات، پہلی جو ذیقات ہوتی ہے اس میں ولادت باسعادت معصوم قم سلام اللہ علیہ ہے، اور 11 ذیقات کو امام رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ اس 10 دنوں کو دہ کرامت کا نام دیا گیا ہے، یعنی وہ 10 دن جس میں کرامت ہی کرامت ہے۔ اہل بیت کے گھر میں الحمدللہ ایک خوشی کی لہر دوڑی ہے، تو لہٰذا کائنات میں اہل بیت کے چاہنے والے، معصوم قم سلام اللہ علیہ کے چاہنے والے اس دنیا میں جشن مناتے ہیں ان کی آمد کے اوپر۔ تو تھوڑی سی گفتگو ہم معصوم قم کے لیے کریں گے جن کی ولادت گزر چکی ہے، اور امام رضا علیہ السلام کے سلسلے سے تھوڑی سی گفتگو کریں گے، چونکہ دہ کرامت ہے۔ اپنے مومنین سے گزارش ہے کہ جہاں جہاں بھی ہمارے مومنین مومنات ہیں وہ اپنے سینٹروں میں اس 10 دنوں کے اندر میں معرفت معصوم قم، عظمت معصوم قم، قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ ضرور بضرور سمجھنے کی کوشش کریں۔ ان حالات میں بہت جاننا بہت ضروری ہے، اور امام رضا علیہ السلام کے سلسلے سے ایسے ہی جو 8ویں کڑی ہیں ان کے سلسلے سے بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہماری پوری گفتگو کا محور یہی رہے گا، اور آخر میں انشاءاللہ تھوڑا سا ہم پیراگراف بیان کر دیں گے کہ جو حالات حاضرہ چل رہے ہیں۔ عزیز و دوستو، معصوم قم سلام اللہ علیہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دختر نیک اختر ہیں، اور اتنی عظمت والی یہ ہستی ہے کہ ایک حدیث ہے، جس حدیث کو جیسے سلسلۃ الذہب امام رضا سے ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر میں آگے چل کے بھی گفتگو کروں گا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث ہے حدیث الفواتم، یعنی وہ حدیث جس کی راوی سب فاطمہ ہے۔ یہ معصوم قم سلام اللہ علیہ ان کا نام فاطمہ ہے، تو 7ویں امام کی فرزند نیک اختر معصوم قم، فاطمہ معصوم قم، وہ روایت کرتی ہیں اپنی جو 6 امام کی ایک بیٹی ہیں جن کا نام فاطمہ ہے، وہ 5ویں امام کی بیٹی ہیں فاطمہ، ان سے اس کے بعد پھر 4تھے امام کی ایک بیٹی ہیں ان سے، اس کے بعد پھر 3رے امام کی ایک بیٹی ہیں ان سے،
فاطمہ سے، اس کے بعد پھر یہ حدیث جا کے مل جاتی ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے۔ تو اب یہ حدیث کتنی زبردست ہوگی کہ 7 فاطمہ سلام اللہ علیہم نے یہ حدیث آپ اور ہمیں پیش کر کے ایک تحفہ دیا ہے، مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں اس دنیا سے جاتا ہے اس کی موت نہیں ہوتی ہے بلکہ شہادت کے اعتبار سے وہ اس دنیا سے جاتا ہے، تحفہ جو ملتا ہے وہ شہادت کے عنوان سے اس دنیا سے گزر رہا ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ایک حدیث ہے۔ دوسری حدیث جو امام رضا علیہ السلام سے ہے وہ ہے سلسلۃ الذہب، جو انشاءاللہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ماشاءاللہ سے 12 اماموں میں سب سے زیادہ اولاد ہیں۔ تقریباً جو روایات میں ہمارے اور آپ کے پاس پہنچی ہیں تعداد اولاد کی 7ویں امام کی، 19 بیٹے ہیں اور 18 بیٹیاں ہیں۔ ان کو اگر اکٹھا کریں گے تو ماشاءاللہ سے 37 کا فگر آ جاتا ہے۔ اور لوگ آج کل کے زمانے میں ایک ہی بچہ پیدا کرتے ہیں تو جا رہے ہوتے ہیں ماں باپ 2 اور چھوڑ رہے ہوتے ہیں 1۔ یہ انصاف نہیں ہے، کم سے کم 2 ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ کے لیے تو رسول اللہ نے فرمایا ہے تکثروا، تم کثرت سے بچے پیدا کرو، چونکہ فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ الْأُمَمَ، تاکہ محشر کے میدان میں ہم فخر کر سکیں تمام امتوں کے درمیان میں۔ اور 7ویں امام کی جو اتنی اولادیں تھیں، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ شیعت کو جو مضبوطی ملی ہے 7ویں امام علیہ السلام کے فرزندوں کے سبب سے، وہ ایک جھلک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ آج پوری دنیا میں جو شیعت ماشاءاللہ سے کافی عروج پر ہے اور کافی پاپولر ہو چکی، پرانے زمانے میں شیعہ کہنے کے بعد اس کی ڈیفینیشن دینے میں بہت پرابلم ہوتا تھا، اب اتنی شیعت ماشاءاللہ سے مضبوط ہو چکی ہے اور اتنی مشہور ہو چکی ہے کہ آپ کو ڈیفینیشن دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے انقلاب کے بعد سے تو خدمت میں آپ کس کریں کہ امام خمینی کا نام روح اللہ ہے، اور کس امام سے ہے؟ موسوی حضرت آیت اللہ العظمیٰ روح اللہ الموسوی الخمینی۔ خمینی اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ وہ خمین شہر میں پیدا ہوئے تھے اس لیے ان کو خمینی کہتے ہیں، مگر موسوی کا مطلب امام موسیٰ کاظم کی اولاد، محمد رضا گل پائگانی موسوی، حضرت آیت اللہ العظمیٰ محمد رضا گل پائگانی موسوی، امام موسیٰ کاظم کی اولاد۔ خوئی صاحب سید ابو القاسم الموسوی الخوئی، خوئی صاحب بھی امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے تھے۔ اسی طریقے سے بہت بڑی بڑی شخصیتیں مراجع کرام کی 7ویں امام کی اولاد سے گزری، اور آج بھی جو شیعت کا ماشاءاللہ سے ڈنکا بج رہا ہے پوری دنیا میں، وہ اس کی بنیاد کو جو شروعات کرنے والے ہیں امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے ہے۔ اور اس کے بعد جو ایک بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت قم جو ہے وہ پوری دنیا میں مرکز علوم اسلامی، نشر علوم اہل البیت علیہ السلام کا مرکز جو حوض علمیہ سب سے بڑا ہے اس وقت قم میں ہے۔ قم کو کس نے آباد کیا ہے؟ معصوم قم سلام اللہ علیہ کی برکت سے، جہاں پر 100% ماشاءاللہ سے مومنین رہتے ہیں۔ اور خدمت میں آپ کے عرض کریں کہ ہر روز جو بھی آپ کے موبائل کے اوپر حدیث آتی ہے، روایت آتی ہے، قرآن کی آیت آتی ہیں یا کچھ مجالس وغیرہ آتی ہیں، کسی عالم دین کے ذریعے سے آتی ہیں، اگر آپ معلوم کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا خود آپ کے شہر میں جو عالم ہیں ان کا تعلق قم سے ہے، قم سے انہوں نے حاصل کیا ہے۔ وہ حدیثیں جو آ رہی ہیں کسی عالم سے آ رہی ہیں، وہ عالم نے بھی حاصل جو کیا وہ اکثر و بیشتر قم کے ہیں۔ تو قم کس نے بسایا؟ معصوم قم نے بسایا۔ معصوم قم کے شرف کے سبب سے یہ عالم دین آپ کے شہر میں نظر آ رہے ہیں، یہ حدیثیں آپ کے موبائل پر نظر آ رہی ہیں، تو یعنی ہر روز معصوم قم سلام اللہ علیہ کا کرم آپ تک پہنچ رہا ہے۔ ذرا سے اندازہ لگائیں کتنا بڑا معاملہ ہے معصوم قم سلام اللہ علیہ کا۔ اور اس کے لیے بہت کچھ بیان ہوا ہے قم کے سلسلے سے کہ قم جو ہے وہ اکثر اس میں شہر کے جو امام زمانہ کے ظہور میں جو لوگ ظاہر ہوں گے، جو جائیں گے پہنچیں گے، پہلا گروپ وہ قمیوں کا ہوگا اور طالقان کا ہوگا۔ تو خدمت میں آپ کس کریں کہ معصوم قم سلام اللہ علیہ کے
وجود سے بہت کچھ برکتیں اس کائنات میں اس وقت بھی جناب والا مل رہی ہیں۔ کچھ لوگ امام زمانہ سے جو ملے انہوں نے جناب زہرا کی قبر کا نشان پوچھا کہ اگر ثواب کا مقصد ہے تو جاؤ معصوم قم کے روضے کی زیارت کرو، ان کے دیار مقدس میں جاؤ، تم کو وہی ثواب ملے گا جو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے قبر کے زیارت کرنے کا ثواب ہے۔ عزیز دوستو، ذرا سوچیں، ذرا غور کریں، ذرا فکر کریں۔ اس قم کا نام خود رسول اللہ جب معراج پر جا رہے تھے، آیت اللہ صدوق نے اپنی کتاب علل الشرائع میں لکھا ہے، رسول اللہ نے قوم کا لفظ استعمال کیا تھا، اسی وقت سے اس شہر کا نام قم پڑ گیا ہے۔ اس میں جو بھی منافق جاتا ہے وہ بے چین ہو کے بھاگتا ہے قم سے، چونکہ آشیان اہل البیت کہا جاتا ہے۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں نجف میں مولا متقیان کا حرم ہے، کربلا میں امام حسین کا حرم ہے، اور ہمارے ائمہ معصومین جنت البقیع میں ہے، مگر اشنن اہل البیت فی قم، ہم سب اہل البیت قم میں آ کے رہتے ہیں۔ تو خدمت میں آپ کے عرض کریں کہ قم آشیان اہل البیت ہے، وہاں جو دفن ہو جاتا ہے روایت میں ہے کہ بس قبر میں جو کچھ سوال جواب ہوا اس کے بعد کہا آپ سو جاؤ، تمہیں محشر نہیں دیکھنا، تم سیدھا جنت کے لیے روانہ ہو جاؤ گے۔ یہ سرزمین مقدس قم جو قیامت کے زلزلے کو نہیں دیکھے گی، اس میں سے ایک سرزمین مقدس قم ہے۔ اور الحمدللہ جو زیارت کرتا ہے معصوم قم کے حرم کی، اس کو ثواب کیا ملتا ہے؟ تو فرماتے ہیں ہمارے امام محمد تقی علیہ السلام، نبی امام ارشاد فرمان زار قبر عمتی فی قم وجبت لہ الجنہ۔ امام رضا سے بھی حدیث ہے، منظار قبر فاطمہ معصومہ سلام اللہ عارفا بحقہا فلہ الجنہ۔ امام محمد تقی صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی میری پھوپھی جان کی قبر کی زیارت کرے گا قم میں، اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ امام رضا فرماتے ہیں کہ جو ہمارے فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی قبر کی زیارت کرے گا، یہ جانتے ہوئے ان کو، مانتے ہوئے ان کو، سمجھتے ہوئے ان کو، اور فن بحقہا، ان کے حق کو پہچانتے ہوئے، فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت عنایت کر دی جاتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا جب انشاءاللہ جائے معصوم قم کے روضے پر تو جنت کا ایک مزہ، ایک لطف، ایک احساس اگر آپ کو حاصل کرنا ہے تو انشاءاللہ قبر مقدس کی زیارت کریں، آپ کو مکمل طریقے سے وہاں پر احساس ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ وہاں پر بڑی بڑی ہستیاں سو رہی ہیں، ان کی قبر کے اوپر بھی جا کے ضرور حاضری دیجیے گا، جن لوگوں نے شیعہ مذہب کو آگے بڑھانے کے لیے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ غیر محمد رضا گل پائیگانی، حضرت آیت اللہ العظمیٰ غیر برجردی، صاحب تفسیر المیزان حضرت آیت اللہ العظمیٰ علامہ معمر حسین طباطبائی، حضرت آیت اللہ العظمیٰ فاضل الانکرانی، حضرت آیت اللہ العظمیٰ غیر جواد تبریزی، حضرت آیت اللہ العظمیٰ غیر محمد تقی البہجت وغیرہ وغیرہ، بہت سے نام ہیں، میں نے صرف تبرکاً چند نام آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ تو خدمت میں آپ کے عرض کریں کہ ایک مرتبہ جائے تو ان کے روضوں کے اوپر بھی، ان کی قبروں کے اوپر بھی، جو معصوم قم کے حرم کے اندر یہ دفن ہے، ان لوگوں نے شیعہ مذہب کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی پوری زندگی لگا دی اور قربان کر دی، اور ماشاءاللہ سے مذہب تشیع اس وقت پھول پھل رہا ہے۔ تو امام رضا علیہ السلام کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے بھی امام رضا کے اوپر تفصیلی گفتگو کریں گے، جس میں سلسلۃ الذہب، ذہب کہتے ہیں سونے کو، سلسلہ کہتے ہیں زنجیر کو، یعنی سونے کی زنجیر۔ امام رضا نے فرمایا کہ میں نے یہ حدیث اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے بابا سے سنا، ان کے بعد ہوتے مولا علی نے رسول اللہ نے جبریل سے لوح محفوظ سے لیا۔ کیا یہ حدیث تھی جو حدیث لکھی ہوئی ہے امام رضا کے حرم میں، جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ولایت علی ابن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت میرا قلعہ ہے، جو بھی اس کے اندر میں داخل ہو جاتا ہے میرے عذاب سے بچ جاتا ہے۔ یہ حدیث امام نے نشاپور میں کہی ہے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث اور ملتی ہے، لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ میرے قلعہ میں داخل ہو جاتا ہے، وہ میرے عذاب سے بچ جاتا ہے۔ وَلَكِنَّ شَرْطَهَا وَشُرُوطِهَا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، مگر اس کے ساتھ کچھ شرائط ہیں، ان شرطوں میں سے میں بھی ایک شرط ہوں، یعنی 8ویں شرط امام رضا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں۔ پروردگار عالم جلد از جلد حرم امام رضا معصوم قم کے روضے کی زیارت کرنے کی توفیق ہم سبوں کو عنایت فرمائے۔
رہا یہ کہ جو مسائل چل رہے ہیں انٹرنیشنل، بہت خطرناک طریقے سے مسئلے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہندوستان پاکستان کے اندر میں ٹینشن ہے، رشیا میں یوکرین کا، یورپ کا ٹینشن کا جنگ کا سلسلہ جاری ہے، ایران اور امریکہ کے سلسلے میں جو انڈائریکٹلی بات چیت ہو رہی ہے وہ بھی بڑے نازک دور سے گزر رہی ہے، نہیں پتہ کس وقت ختم ہو جائے، کس وقت کامیابی سے ہمکنار ہو جائے، اس کے سلسلے میں کچھ بتایا نہیں جا سکتا، بقول مقام معظم رہبری کے کہ اس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے۔ تو جب نتیجہ نہیں نکلے گا تو پھر خطرناک مراحل سے پھر معاملہ گزرے گا۔ تو دنیا اس وقت بڑے دگرگوں میں چل رہی ہے، اور یہ سب جا رہا ہے اس طرف معاملہ کہ جو ظہور منجی عالم بشریت، جو اس کائنات کے بشروں کو نجات دینے والی شخصیت جو آنے والی ہے، اس کے طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور ہم اور آپ ظہور سے جناب قریب ہو رہے ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ جس وقت ان کا ظہور ہو ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ پھر سے ایک مرتبہ معصوم خم کی ولادت کی سلسلے سے مبارکباد پیش ہے، امام رضا علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے مبارکباد پیش ہے۔ دہ کرامت ہے اپنے اپنے سینٹروں میں، مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں معصوم خم کی معرفت، امام رضا کی معرفت کے سلسلے سے پیغام انشاءاللہ پروگرام مرتب کریں، تاکہ ہمارے آنے والی نسلوں کو ان کی خدمات پتہ چل سکے۔ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ جو رہ گیا تھا وہ آپ کو آخر میں بیان کرتا ہوا چلوں کہ جس وقت امام رضا داخل ہوئے تھے تو 3% شیعت تھی، مگر جب یہ بھائی بہن، ایک بھائی اور ہیں احمد رضا جن کو شاہ چراغ بھی کہتے ہیں، ان کا روضہ جو ہے وہ ماشاءاللہ سے شیراز میں ہے، معصوم قم میں ہے، اور امام رضا مشہد میں، یہ 3 بھائی بہن جو داخل ہوئے ہیں، تو 3% شیعہ آج ماشاءاللہ سے 97 یا کچھ تھوڑا آگے پیچھے کم زیادہ ہے۔ خدمت میں آپ کا اس آپ نے دیکھا، آپ نے غور فرمایا کہ جب پولیٹیکل طور کے اوپر ولی عہدی دی ہے تو کہاں سے کہاں معاملہ پہنچ گیا۔ ہمارے شیعہ جن کے پاس ائمہ معصومین کی سنت، ان کا کردار ہمارے پاس موجود ہے، تو ہم پولیٹیکل طور کے اوپر پیچھے کیوں ہیں؟ ہمارے پاس MLA نہیں، MP نہیں، کونسلر نہیں، تو کم سے کم چلیے تعداد کے اعتبار سے ووٹ ملنا مشکل ہے، تو کم سے کم ایک مثال کے طور کے اوپر کسی پارٹی میں ایک اچھے پوسٹ کو بجانے کی کوشش کریں، اس کے کیٹر بنے جناب، تاکہ جس کی بنیاد کے اوپر ہمارے بہت سے مسائل ہیں شیعوں کے انشاءاللہ حل ہو سکے۔ پولیٹیکل طور کے اوپر آنا بہت ضروری ہے، جو ہم نے بالکل میدان چھوڑ کے رکھا ہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر ہم آئندہ ہفتے تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔